ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے، اور اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد متحدہ اپوزیشن کی حکومت، مختلف متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر ایک حکومت قائم کی ہے جس کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ سیاست میں اختلافات شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور جو لوگ اپنی زبانوں کو صرف اس لیے مذہب کے نام کے اعتبار سے گندا کرتے ہیں کہ جی مولویوں کا منبر پر بیٹھ کر یا مسجدوں میں بیٹھ کر سیاسی حوالے سے گفتگو کرنا غیر مناسب ہے، ان کی خدمت میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ سیاست انبیاء کا شیوا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء وہ سیاست کیا کرتے تھے، ایک بات۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سارے صحابہ سیاسی امور کی مہارت رکھتے تھے، لہٰذا جو مقام سیاسی امور میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا کیا تھا وہ کسی اور صحابی کو بھی عطا نہیں کیا تھا۔ جتنی بصیرت سیاسی اعتبار سے اور جتنا سیاسی امور کو سمجھنا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی، اتنی کسی اور کی شان نہیں تھی۔ سیاسی اعتبار سے حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف، اماں عائشہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف، بہت سارے صحابہ سیاسی اعتبار سے تقسیم ہوئے ہیں۔ یا پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، نہ رمضان کی حیا رہی، نہ رمضان کے مقام کو پہچانا، اور نہ ایک دوسرے کی عزت کو پہچانا، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز رہی، نہ رشتہ داری اور تعلق کو سامنے رکھا گیا، صرف سیاسی اختلاف ہونے کی وجہ سے ماں بہن ایک کر کے رکھ دی ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہماری قوم کا کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ باپ اگر نون لیگ کا ہے، بیٹا پی ٹی آئی کا ہے، تو بیٹا باپ کو رگڑا دے رہا ہے، باپ بیٹے کو رگڑا دے رہا ہے، صرف سیاسی نظریے کے اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ میں نے اپنے سیاسی نظریے کے ماتحت اپنی ٹائم لائن کے اوپر ایک دو پوسٹیں شیئر کی، لیکن ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد میری عقل کام کر گئی کہ غلط ہے، میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دی۔ وہ میں نے اپنا نظریہ بیان کیا تھا اس میں، لیکن ڈیلیٹ کیا اس لیے کہ مجھے فالو کرنے والے صرف نون لیگ کے یا جمعیت کے یا صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، ہر جماعت کے لوگ ہیں، ہر جماعت کے لوگ ہیں۔ سیاسی نظریہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ تیرا نظریہ تبدیلی کا، تجھے مبارک۔ تیرا نظریہ ووٹ کو عزت دو، تجھے مبارک۔ تیرا نظریہ روٹی آٹا مکان، تجھے مبارک۔ لیکن خدا را اپنے اس نظریے کو سامنے رکھ کے کسی دوسرے جماعت کے ورکر یا کارکن کو یا اس کے نظریے کو رگڑا نہ دو، بدتمیزی بد تہذیب پہ نہ اترو، بد تہذیبی پہ نہ اترو۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں، خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے، ایسا ایمان اور کفر کا مسئلہ، ایسا ایمان کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو روٹی ہضم نہیں ہوگی اگر اپنے نظریے کے اعتبار سے میں نے کسی کو رگڑا نہ دیا تو۔ اور زبان ایسی کرخت، ایسا تعصب اور اتنی بد تہذیبی اور بدتمیزی، الامان والحفیظ، نہ ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں کسی کی۔ پھر اگر کوئی بات کسی کے ہتھے چڑھ جائے صحیح ایک دفعہ، یہاں دو حدیثیں بیان کروں گا۔ پہلی حدیث، اور انتہائی معذرت کے ساتھ سب میں ہے یہ بات، سب میں ہے، لیکن جتنی زیادہ یہ بات، بس چھوڑ دیں، میں نام نہیں لوں گا، وگرنہ یہ کہے گا، وگرنہ آپ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ صرف اس جماعت کی مخالفت میں مولوی صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ یہ سب جماعتوں میں ہے، لیکن زیادہ ایک جماعت کے اندر مجھے دکھنے کو ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث کل ما سمع بکل ما سمع،
کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے بولیں شیئر کر دے۔ ان کی ٹائم لائن دیکھ لیں، نہ یہ پیج کی تحقیق کرتے ہیں کہ کس پیج پر یہ چیز اپلوڈ ہوئی ہے، اور جو چیز یہ اپلوڈ ہوئی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں کہ جی وہ فلاں علاقے میں ڈرون حملہ، جس دن شہباز شریف نے حلف اٹھایا، نہ شہباز شریف سے کوئی لینا دینا مجھے، نہ ان سے میں کچھ، نہ ان کے گھر سے کھاتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن صرف اس بندے کی مخالفت میں اتنی زیادہ سوشل میڈیا پر یہ چیز شیئر ہوئی کہ فلاں علاقے میں پہلے دن ہی ڈرون حملہ ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی تردید کر رہا، پاک فوج اس کی تردید کر رہی، میڈیا اس کی تردید کر رہا، یہ کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو چیز چل رہی ہے کہ وہاں ڈرون حملہ ہوا ہے لہذا ہوا ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ پی ٹی آئی والو، نون لیگ والو، جمعیت والو، متحدہ والو، پیپلز پارٹی والو، خدا کے لیے اپنی اپنی سوشل میڈیا کے چینلز کے اوپر ایسی چیزیں شیئر نہ کریں جس کی آپ کو تحقیق نہ ہو۔ ایک حدیث یہ بیان کرنی تھی۔ دوسری حدیث کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ کیا سیاست صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیوں کا نام ہے؟ کیا سیاست صرف ایک دوسرے کے گناہوں کو فاش کرنے کا نام رہ گیا ہے؟ ایک دوسرے کی ماں بہن کو ایک کرنے کا نام رہ گیا ہے؟ کیا سیاست صرف گالم گلوچ کا نام رہ گیا ہے؟ کیا سیاست صرف اس بدتمیزی اور بد تہذیبی کا نام اور ان اختلافات کی آڑ میں ایک دوسرے کی مخالفت پر اترنے کا نام سیاست رہ گیا ہے؟ سیاسی اختلافات ہیں، رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن خدا را تہذیب تمیز اس کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ بڑوں کی حیا، ایک دوسرے کی حیا، اور علماء کی بے توقیری اتنی ہو رہی ہے، الامان والحفیظ۔ علماء کی آڑ میں، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا، مجھے تو ذہن سے نکل گیا، تو وہ اس کا ایک مقولہ تھا کہ لوگ دین کے اوپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں تو، یا اسلام کے اوپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام پہ اعتراض کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو یہ مولویوں کو رگڑا دے دیتے ہیں۔ اسلام اور دین کا غصہ مولویوں پر اتار دیا جاتا ہے۔ اس لیے خدا را یہ بات میں ضروری سمجھ رہا تھا۔ آخر میں نے اس بات، میرا موضوع زکوٰۃ تھا یا حج تھا، اس پر میں بات کر چکا ہوں جو میں نے کرنی تھی، لیکن اس موقع پر اگرچہ آج جمعے کا خطبہ تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے، میرے لیے ضروری یہ تھا کہ رمضان دیندار لوگ اور تو اور، یار میں تبلیغی ہوں، تبلیغیوں کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے یار، تو تمہارا کیا کام ہے سیاست سے؟ تم اپنی نسبتیں تو دیکھو۔ یہاں صرف آخری بات عرض کر دوں کہ آپ کسی بھی جماعت کے جب تک ووٹر ہوں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا غلیظ معاشرہ بن چکا ہے، جب بھی آپ اس کو حق پر سمجھتے ہوئے، میں کسی کی بات یہ نہیں کر رہا کہ جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یا ووٹ دے رہے ہیں وہ ناحق ہے، نہیں، ہر آدمی کی نظر میں اس کا لیڈر، اس کی جماعت حق پر ہے، وہ حق سمجھتے ہوئے اگر ووٹ دینے کے ساتھ اس کو سپورٹ بھی کرے گا تو دوسروں کی نظروں میں آئے گا۔ آپ سپورٹر نہ بنو بھائی، آپ ووٹر بن جاؤ، ووٹ دو، سپورٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ خدا را حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ ایک ویڈیو جس کا میں تذکرہ کرنے والا تھا کہ اسمبلی کے اجلاس کے دوران فواد چودھری جیسا آدمی، فواد چودھری بڑا ایک سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کا، کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور جس کی سنی جاتی ہے وہ خواجہ سعد رفیق جو نون لیگ کا سینئر رہنما ہے، یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جیسے میں ممبر پر بیٹھا ہوں ایسے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ کر گپ لگا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور میں یہاں پی ٹی آئی کا ورکر، ایز اے پی ٹی آئی کا ورکر، میں یہاں ایز اے نون لیگ کا ورکر یا پیپلز پارٹی کا ورکر ایک دوسرے کے گتھم ہوا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوا ہوں، اور ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ اور بری زبان، غلیظ زبان استعمال کر رہا ہوں،
ان رہنماؤں کے پیچھے چل کے جو رہنما اپنے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر خوش گپیاں لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو عجیب تماشا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانی قوم کو تو لڑا دیا گیا اور خود وہ لگے ہوئے ہیں، جب کبھی ملتے ہیں بڑے پیار سے، اخلاق سے، تمیز سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے تیر برساتے ہیں بدتمیزی اور بد تہذیبی کے۔ اس لیے کسی بھی جماعت کا کوئی کارکن ہو، یہ نیت کریں کہ اب اس رمضان میں خدا کے لیے رمضان کو قیمتی بنا لیں، تلاوت، تسبیحات، ذکر، اور بس کرو یار، ان چیزوں کا اہتمام کرو، اور آج کے بعد سیاسی امور پر نہ گفتگو کرنی ہے، نہ انشاءاللہ کسی کے پوسٹوں پر ایسے غلط کومنٹ کرنے ہیں، نہ کوئی ایسی پوسٹ کرنی ہے جس پوسٹ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو اپنے اس رمضان کے لمحات کو میرے سمیت جو انشاءاللہ آج کے بعد قیمتی بنائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب کی نیت ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی عزت، احترام، اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن ان اختلافات میں مخالفت پر نہیں اترنا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔